ایک احتساب کہتے ہیں اللہ سے اجر کی امید رکھنا، ایک احتساب کہتے ہیں اپنا محاسبہ کرنا، میں کہاں غلط ہوں، اپنے آپ کو درست کرنا۔ ایمان اور احتساب اس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو جب روزہ افطار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ان گناہوں نے تو ہمیں گھیرا ہوا ہے، ان گناہوں نے تو ہماری زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے، تو جب اللہ گناہوں کو معاف کر دے گے تو ہمارے لیے خیر اور آسانی کے راستے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ دوسرا عمل، من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا، قیام اللیل اسے صلاۃ التراویح بھی کہتے ہیں، صلاۃ التہجد بھی کہتے ہیں، کہا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، انہی دو شرطوں کے ساتھ اگر اس کا قیام بھی ہوا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ میرے عزیز بھائیو، کیا اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ جس طرح ہم دنیا میں اپنے سیزن کی تیاری کے لیے اس کے پہلے ہی اس کے متعلق شروع کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے مہینے میں باقی 10 مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ کیا؟ اس لیے کہ آنے والے وقت کی تیاری کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں دور دور تک نشان نہیں، اور یقین جانیے ہر آنے والے دن اللہ کے گھروں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی ہو رہی۔ ہم اسلام کے بنیادی رکن سے ہی غافل ہو کے بیٹھے ہوئے، ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کی حسرت اور افسوس سے بہتر ہے کہ آج تھوڑی سی محنت اور جد و جہد کر لیں۔ آج تھوڑی سی بات پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جس کی آنکھ سے صرف ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل گیا، اللہ اس کی آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ جب انسان یہ وقت گزار کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا اور اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو سزا دینے کے لیے اللہ اس کے جسم کو بہت بڑھا دیں گے، اور اتنا روئے گا اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور ان آنسوؤں سے اس کی گالوں پہ اتنے گڑے پڑ جائیں گے اور اس میں وہ خون اور پانی اکٹھا ہوگا، آج دنیا کی کشتی وہاں چلا سکو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں زندگی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اپنی خطاؤں کا مداوع بھی کر سکتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی فصل بہار، موسم بہار کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ خرچ کرتے۔ آج ہم بھی اس رمضان کے لیے کوشش شروع کر دیں، ارادے بنا لیں، ہم نے انشاءاللہ کسی بھی رات قیام کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے کسی بھی دن روزے کو ضائع نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات ہوتا ہے بیماریاں انسان پہ آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے،
ویسے تو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کے مسائل کے متعلق آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن تھوڑی سی بیماری پہ ہم جو ہے نا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ پرابلم ہے، کاش ہم اس نیت سے روزہ رکھیں کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں صحت دے دے گا، تو یقینی اللہ صحت عطا فرما دیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ اس لیے اس بات پہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ مجھے فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے۔ ہم کوشش کریں، نہ رکھا جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے سے ڈھیری ڈھا کے بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دینا اے رمضان تک پہنچ جائے۔ اللہم بلغنا فی لیلۃ القدر،